بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُرِهَ خُرُوجُهُ مِن مَسْجِدٍ أُذِّنَ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّيَ إِلَّا إِذَا كَانَ مُقِيمَ جَمَاعَةٍ أُخْرَى وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا لَا يُكْرَهُ إِلَّا إِذَا أُقِيمَتِ الْجَمَاعَةُ قَبْلَ خُرُوجِهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ فَيَقْتَدِي فِيهِمَا مُتَنَفِّلًا وَلَا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ مِثْلِهَا باب سجود السہو یجب سجدتان بتشہد وتسلیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مسئلہ جی، اور مکروہ ہے نکلنا بندے کا مسجد سے ایسی مسجد کہ اذان دی گئی ہے اس میں یا مسجد کے غیر میں جتھے جماعت ہوندی ہے، یا انہیں کیا بیٹھے جماعت کرانے اذان دیو فی غیر ہی وچ آ گئے باقی مجلساں بھی، حتیٰ کہ نماز پڑھے تے پھر اتھوں جائے باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلیل پھر اگے والا ہونا جے سونے فرمایا نہیں نکلتا مسجد سے ندا کے بعد مگر منافق۔ اذان ہوگی تو بندہ مسجد وچ تو پھر نکل گیا نماز پڑھے بغیر، فرمایا نہیں نکلتا مگر آئے میری توبہ، یا رجولو جو نکلتا ہے حاجت کے لیے، حاجت ہے کہ انہیں پیشاب کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، ارادہ کرتا ہے رجوع کا تو پھر فوراً کا اپنے حاجت پوری کر کے فوراً آوندا ہے، سنیں تو لہٰذا بھی اس تو نہ نکلے بھی نماز پڑھ کے تے پھر جائے، سنیں مگر جب کہ ہو قائم کرنے والا جماعت کو دوسری جگہ انہیں جا کے جماعت قائم کرنی ہے، اے اتھے اذان ہوگی اس مسجد تے جا سکتا ہے، اے سنیں جیسا کہ امام اور مؤذن دوسری مسجد کے لیے وہ اتھے بیٹھے سن اس مولانا صاحب کو تے اذان ہو گئی ہے وہ جا سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانا مانن تکمیل ہے، یہ نماز سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ مانن یہ کہ دوسری جگہ تے بھی اذان دینی ہے تے جماعت قائم کرنی ہے جی۔ اچھا جی توجہ، وَكُرِهَ خُرُوجُهُ اے تحریمن، اے کیڑا مکروہ ہے؟ باوجہ نہج کے حدیث مذکور کے ساتھ اذن فیہ اذان دی گئی ہے اس مسجد میں جی، سنیں اس مسجد میں مراد اس اذان تو مراد کی ہے، دھیان کرا جی، اے نہیں کہ بالفعل اللہ اکبر، مراد اذن فیہ سے دخول وقت ہے، اذان دی گئی ہو مسجد میں یا نہ دی گئی ہو، سن دے ہو بے نماز دا وقت ہو گیا ہے ہون پڑھے بغیر نہ جائے، پاویں اذان ہوئی ہے تو پاویں اجے نئے فرق وجہ کرے جے، نئے فرق درمیان اس کے جب اذان دی جائے اور وہ مسجد میں ہو یا داخل ہوا اذان کے بعد تو پھر نکلنے لگے، دونوں برابر نے کی نے قالہ السیدان النہر، اس لیے کہ سچا آتا ہے اخیر پر، وہ جڑا اذان ہوئی ہے تو پھر مسجد چاہے تو جے نماز جماعت نہیں ہوئی تو پھر نکلدا پہ، سچا آتا ہے اخیر پر کہ وہ نکلا ہے مسجد سے اذان کے بعد بغیر نماز پڑھنے کے اس مسجد میں بھی، کہ نہیں سچا ہوندا پہ وہ توڑے گھر جا کے نماز پڑھنی سی، یہ تو نکلنا مکروہ تحریمی ہے، کی ہے مکروہ تحریمی ہے، اسی مکروہ تحریمی کر کے بھی بڑے بڑے ولی ہونے ہیں جی،
ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਜੀ? لا يسلك ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੋਲਣ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਐ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਸ ਦੋ ਕੋਏ। ਅਗੋ ਦਲੀਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰ ਇਹ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਲਾ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੁਸਖੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜਾਇਆ ਤੂੰ ਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੋਣੀ ਨਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਨੇ ਜੀ। ਲਾ ਕੱਟੋ, ਬੋਲੋ, ਪੁੱਛੋ ਬੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਇਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਗੈਰ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਇਸ ਪਰ ਵੀ کہ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْخِيرِ کہ نکلا ہے مسجد سے بعد ندا کے بغیر صلات کے اس میں بھی۔ چلو جی اچھا جی او کا امام کی او شرع مقید کیا ہے جڑا نا بھی امام تے مؤذن کڈے نے، جیسے امام مقید کیا ہے اس کو کبیر میں او شرع کبیر میں اور شرع سید وغیرہ میں ایک کنج دا امام ہوئے، اے جڑا جا رہے ہے اے مقید کیا ہے ایسے امام کے ساتھ کہ متفرق ہو جائیں گے لوگ اس کی غیبت کے ساتھ۔ اگر یہ اپنی مسجد نہ گیا تو محلے والے آگاں پیچھے چلے جان گے، جماعت نہیں ہوئے گی مسجد وچ۔ مثال طور تے اے امام اے اتھے انج قید لگائی ہے، لہذا فائدہ دیتا ہے یہ اس بات کا کہ اگر نہ ہو وہ امام اس مرتبے کا تو نہ نکلے، کہ اتھے جماعت ہو جاندی ہے، مؤذن رکھے نال مولوی نہ ہون تے جماعت کرا دیندا ہے، یہ اس مسیتے بیٹھا سی تے اذان ہو گئی ہے تو ہن کی کرے؟ اتنے نماز پڑھ کے جائے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ مؤذن جب ہو وہ کہ قائم ہوتا ہے مقام اس کے اس کی غیبت کے وقت، تو مکروہ ہے اس کے لیے نکلنا بھی۔ ایتھے بیٹھا مؤذن تے جے نہ آوے تے پیچھے کوئی بندہ اذان دین والا ہے وے تے ہن اے اگر جائے گا نا اذان دینے واسطے تے بھی مکروہ ہے۔ سمجھ گیا گل؟ مطلب ہے ساری ستھری زندگی تے ہوئی ہے نا جڑی مسائل دے شریعت تابع وے جی۔ ہن اسی غور نہیں نہ کردے بھی زندگی وچ کتنے گناہ نے جڑے صبح شام اسی تسی ہونے ہیں تے اسی ہوندے نہاتے دھوتے صرف یہ بھی نہاتا داڑھی نو زیتون دا تیل لایا تے اتنے ٹوپی پائی تے گل چ پٹکا پایا تے پھر کپڑے پائے کاٹن لائے تے حضرت صاحب بالکل تیار ہو کے آ گئے نے ماشاءاللہ، ابھی نئے ولی بنے۔ غور کرو نا چیزاں ہوتے بھی کتنے جرم نے جڑے اسی کردے ہیں، سارا دن کردے ہیں۔ لِأَنَّهُ تَكْمِيلٌ مَانَنو جڑے جانا ہے دوجی جگہ بھی ایمان تکمیل ہے، یعنی جیسا کہ یہ نماز بس باب اس کے کہ اضافہ کی مضاف کیا گیا اس کی طرف ثواب کی زیادتی، وہ کہ نکلا ہے وہ اس کے حاصل کرنے کے لیے، اگرچہ تارک ہے صورتاً جڑا ہے تو نکل کے جا رہا ہے مؤذن تے امام، اور اعتبار معنی کا ہوتا ہے صورت کا نہیں ہوتا۔ اس تے دلیل جڑی دینی سی اس مسئلے تے بھی دوسری جگہ جا رہے ہیں نا تے بھی اے مانن کی تکمیل ہے کہ اتھے جا کے بھی جماعت تے اذان ہونی ہے جی، لیکن وہ وضاحت کیتی نے بھی کنج دا امام تے کنج دا مؤذن بھی جنہاں کول بغیر تو کم نہیں چلتا ہے گل جی۔ اور اگر نکلا اپنی نماز منفردن کے بعد، انہیں نماز کلیاں پڑھ لئی، انہیں جماعت اج کو نہیں ہوئی تے ہن کدے نکلے لا یکراؤ تو مکروہ نہیں، مکروہ وجہ اس کی دلیل عدم کراہت ہے۔ اس اصل سی کہ حی علی الصلاۃ کی دائی کی اجابت کی مطلب ہے نماز پڑھو، اس لیے کہ اس نے تحقیق اجابت کر دی ہے اللہ کے دائی کی ایک مرتبہ، وہ مؤذن اللہ کا دائی ہے، اللہ کی طرف سے وہ بلا رہا ہے لوگوں کو، تو ایک مرتبہ اس نے کیا کر دی کہ مطلب نماز پڑھ لے، پس نہیں واجب اس پر دوسری کون کی نہیں واجب اجابت نہیں واجب اجابت اس پر دوسری مرتبہ،
ਉਹ ਇਜਾਬਤ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਸਮਝੇ ਹੀ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ फ़र्ज़ ਇੱਕ बारी पढ़ ली सू भी वो जो हई अला सलात दाई उसकी इजाबत दोबारा इस पर वाजिब नहीं है। मगर अच्छा एक मिनट और ला जो करो पढ़ लो, यानी निकलना मकरू नहीं, अगरचे मकरू है तर्क जमात, ये जो जमात से पहले जा रहे हैं पढ़ कर, ये क्या है? हाँ को मजबूरी बखरी सूरत हो नाल ध्यान रखें दीदी, इसलिए कि वो जो नमाज पढ़ता है अकेले इरतकाब करता है वो कराहत का, केड़ी गल दा? तर्के जमात दा। केड़ी गल दा? तर्के जमात दा, वो कराहत कर रहा है। मगर ये कि मकरू है, इस सूरत में अकेले नमाज पढ़ ली है, मकरू है निकलना उसका जब कायम कर दी जाए जमात उसके निकलने से पहले। अजय निकलिया नहीं तो जमात केड़ी केड़ी? ज़ोहर में और इशा में। किस में? इसलिए कि जायज़ है नफल इन दोनों नमाज़ों में इमाम के साथ, लिहाजा है नफलों की नीयत नाल खलो जाए जी तो जाए ना, ले अल्लाह ताकि ना मुत्तहम हो जमात की मुखालफत के साथ जी, कि नमाज जमात नाल नहीं पढ़ना चले, जैसा कि खवारिज और शिया जी। अच्छा जी, और तहकीक फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी, वो बंदा जो ईमान रखता है अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, ए वैसे कुलिया होर पूरी ज़िंदगी का निज़ाम निज़ाम इज़्ज़त की फरमाया, वो सोने फरमाया वो शख्स जो ईमान रखता है अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, बस हरगिज़ ना खड़ा हो तोमत की जगहों में, जिथे खलोत्या कोई पैड़ा जुमला बंदा बोल सकता है, मौलवी साहब इतने खलोते हैं एडा शरीफ आदमी इतने की लेना है। फरमाया जहाँ तोमत की जगह है ना, जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है, नून ताकी सकीला है, हरगिज़ वहाँ ना खड़ा हो। पूरी जिंदगी का कानून है जी, जो तोमत की जगह है, जो वो न खड़ा हो। अब क्या करे वो? फ़यक्तदी फ़ी हिमा, ओ ज़ोर ते शाह, बस इक्तदा करें इन दोनों वक्तों में, यानी ज़ोर में और अच्छा फ़र्ज़ से पढ़ चुका की पढ़े, मुतनफ़िलन दरा हाले के नफलों की नीयत करते हुए। एक क्यों पढ़े? वास्ते दफ़ा करने तोहमत के अपने आप से कि भी जमात ना नमाज नहीं पढ़ता, सुने? अच्छा जी, और मकरू है बैठना उसका बग़ैर इक्तदा के बावजह जमात की मुखालफत के, तो जे वैसे बह रहे होते तो फिर भी ठीक नहीं, मकरू है। क्यों? लोग की आखणगे बैठा जमात ना नमाज नहीं पढ़ता। बरखिलाफ सुबह के और असर के और मगरिब के, एक कदे पहले पढ़ चुका है तो हुण निकल जाए, हुण क्यों? बावजह नफलों की कराहत के, किस में? सुबह के बाद और मगरब के बाद नफल ठीक है, लेकिन बावजह मुखालफत के मगरब में, क्योंकि जे तीन बड़े तो नफल को नहीं, तो जे चौथी बड़े तो इमाम की मुखालफत है, इसलिए कि नहीं नफल पढ़े जाते इमाम के साथ, नफल नहीं पढ़े जाते इमाम के साथ ज़हरुर रिवाया में। और इतमाम करना उसका चार रखते औला है उसकी इमाम की मुआफ़क़त से। जेकर मगरब च खलो ही गया नफलों की नीयत तो फिर इमाम की मुआफ़क़त से तिना रकातां तो बाद सलाम फेरने को चौथी पढ़ के सलाम फेरना ये औला है। जिसले इन्होंने दो मुश्किलों में पै गया ने पिछे नीयत कर दी है, हुण एक इमाम की ताबेदारी
ਇੱਕ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਤੈਰਾ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਤੈਰਾ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਜੀ। اور روایت کیا گیا فساد اس کا سلام پھیرنے کے ساتھ امام کے ساتھ جے نے امام نال تینوں تے سلام پھیرے تے فاسد ہو گئے نے، پس قضا کرے 4 کی، ان ذمہ 4 نفلاں دی قضا لازم آ گئی۔ اے روایت کی گئے روبے جا مانا یہ ہوندا غولے تا بے غلط ہے جی، مطلب یہ بھی روایت ہے، پھر کی کرے؟ امام نال سلام پھیر دیتا ہے تے 4 لازم آ گئے کی نفل۔ ان دی مثال دیندے جے، جیسا کہ اگر نظر مانے مولوی عبدالجلیل نے 3 رکعتوں کی تو لازم آئیں گے اس کو 4۔ تیناں دی نفلاں دی نیت منی نا تے کی ہوے گا؟ 4 لازم ہون گے، کیونکہ 3 نہیں ہوندا جی۔ مسئلہ سمجھے جی؟ اے شاباش جی۔ چلو او ویکھو، او اذا قیمت، پس مکروہ ہے اس شخص کے لیے جس نے نماز پڑھی ہے وحدہ کی، مکروہ ہے نکلنا جی، مگر واسطے قائم کرنے دوسری جماعت کے، انہیں دوسری جگہ جماعت کرانی ہے، یہ تے فرض پڑھ کے نہیں چلیا، اونج بیٹھا سی تو جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تے پس نہیں مکروہ اس کے لیے نکلنا عندہما کی، جیسا کہ صدر شریعہ اور حموی سے ہے، برجندی سے روایت۔ اچھا جی، اور نہ نکلے تاکہ اللہ یتہم علت لقولی انہ یکرہ خروج، مکروہ کیوں ہے؟ بے متہم ہو جائے دا، کی ہو جائے دا؟ عزت نو بچانا، عزت نو گوانا نہیں بچانا، شریعت سبق دیندی بے ایتھے بھی عزت نہ رہو تے اینی محنت کرو تے قبر چ بھی عزت، قیامت نو بھی سونے دے صدقے عزت او شفاعت ہوے تے اللہ دے فضل نال جنت پہنچو۔ اللہ دی قسم، کیا بات ہے یار، اچانک گل ذہن چاہیے، لے جمنے تو لے کے جنت چ پہنچن تک بندہ چاہے نا کہ کوئی تکلیف نہ آوے، تکلیف بخار تکلیف نہیں ہوئے تو گناہاں دا کفارہ ہے، کہ بھئی انج جڑا عذاب والی تکلیف ہے وہ نہ آوے تو اللہ دی قسم ہو سکتا ہے 7 سالہ تو بندے دا پتر بن جائے، کتوں بندے دا پتر بن جائے، اگوں دین پڑھے تے دین دے مطابق زندگی گزارے ساری، جویں دا حالات ہون اللہ دی رضا تے صابر شاکر تے سونے دا غلام بن کے رہے، خاتمہ بالایمان ہو گیا، لو بس اینی ڈیوٹی سی اندی ڈیوٹی اینی سی، اگوں اللہ دا کام ہے، اگوں اللہ نو قبر چ کچھ بھی نہیں آندا، اللہ تعالیٰ اندی قبر نو جنت دا باغ بنا دے گا، قبر چ اٹھے گا سواری آ جائے گی، عرش دا سایہ نصیب ہو جائے گا، سونیاں دے کول انبیاء کول جس جانا ہے تینوں تکلیف کوئی نہیں ہوے گی جی، تے سونے دی شفاعت ہوے گی، تے پلس رات تو انج ہو جویں بجلی گئی پار نکلیا تے جنا وہ جنت چ پہنچ گیا، قسم والی گل ہے۔ پھر عبدالآباد تک موجہ نے ضلالت اسی اپنے کرتوتاں تو اپنے گل پانے ہاں، پلا ہوئے میری گل نو کو سمجھو خدا واسطے جے کوئی دماغ ہے جے تاں، ضلالت اسی اپنے کرتوتاں تو پانے ہیں، تے پھر توبہ دا دروازہ کھلا ہر وقت زندگی تک۔ بیستے اسی آپ کرتوتاں تو ہونے ہاں، شریعت سانو بالکل پالکی چ بٹھا کے عزت دار ویکھنا چاہندی ہے، اسی تھلے آپ ڈگدے ہاں تے بیستے ہونے ہاں، پتر اے ویکھو نا ہن بے تو اے متہم ہے، لوگ کیا آکھن گے؟ دلیل ہے انہ یکرہ خروجوں کی، اور وہ جو شرع میں ہے وہ اس طرح دلیل ہی لأنہ، اس لیے کہ اگرچہ اس نے اجابت کر لی ہے کس کی، لیکن پھر بھی متہم ہوگا کس طرح کہ جماعت کی اعاناً مخالفت کر رہے ہیں، سامنے جا رہے ہیں، یا بسا اوقات ظن کیا جائے گا کہ شاید نہیں دیکھتا جواز صلاۃ کو اہل سنت کے پیچھے، یا شاید بھی اہل سنت وال جماعت کے پیچھے نماز پڑھنے نو جائز نہیں سمجھتا، تو لوگوں کے ذہن چاہے کہ شاید یہ کوئی خارجی یا شیعہ جی، یہ کوئی شیعہ اس واسطے یہ کام نہیں کر رہے ہیں جی، تے بد عقیدگی والا تباہ لگے دا،
کی اس واسطے اپنے آپ نو کی کرے بچاوے جی من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر دا مطلب ہے اچھی یعنی وہ جو ارادہ کرتا ہے ایمان کامل کا وہ ایک کام کرے اے مطلب ہے حدیث اشارہ کیتی نے یعنی جو ارادہ کرتا ہے کہ میرا ایمان کامل ہو تو او تو مطلعیاں جگہ کولوں بچے فلا یاقفن فلا جڑا ایتھے نہ کھلوتا اس لیے کہ ابراؤ تم دیاں جگہ کولوں بچنا یہ بہت بری کرنے والا ہے اپنے دین کے لیے اور اپنی عزت کے لیے اور بہت منع کرنے والا ہے لوگوں کے لیے واقع ہونے سے کس میں یہ محرم لوگوں کا محرمات میں واقع ہونے کا کی مطلب ہے اوے وے بدگمانی گناہ کبیرہ ہوندی ہے بدگمانی تے سینمے چوں جسے لو شو ٹوٹے تے مولوی انج باہروں اندر جا کے تو انہیں بندے نال باہر لگے ہو اگوں اچانک وہ مقتدی ویکھ تو انہیں کی آکھنا ہے حضرت صاحب نے کتوں لگے انہوں نے سینمے جو لگے ہوں گل خراب ہو گئی نا اے وے یہ ان لوگوں نے انہیں محرمات واقعہ کر دیتا ہے کتنے محرمات سمجھتے ہو او ویکھو ذرا او لکراہت تنفل ہے نا پہ کدوں صبح کے بعد اور نہر میں ہے کہ مناسب ہے بھی چلے اے اثر یا فجر پڑھ چکے ہیں نا تو جماعت اجے کو نہیں ہوئی یا کھڑی ہوگی مناسب ہے کہ یہ کہ واجب ہے نکلنا اس کا ہون نکل جائے ہون اس لیے کہ کراہت اس کے ٹھہرنے میں بغیر نماز کے یہ کراہت اشد ہے ہون نکل جائے کیڑی نماز پڑھی سو نکل جائے ہون کیوں کون ٹھہرے گا تو ہون زیادہ اشد ہے کہ میں جماعت ہوئی تو پیچھے بیٹھے جی اچھا جی واپس چلو اچھا والمخالفت یعنی کس میں مغرب میں کس طرح چوتھی کے پورا کرنے کے ساتھ جی ولم یعرج علی التنفل بها اور نہ کیا کرے اعتماد کرے تنفل پڑھنے پر اس کے ساتھ تعریج کو مشکل لفظ ہے معنی ویکھیا کرو لأنہ اس لیے کہ باطل ہے جمہور کے قول پر کیونکہ اتنے نفل ہوں کو نہیں جی اور وہ شے جو زہر ہے یہ کہ والذی یظہر اور وہ شے ظاہر ہے کہ انا یہ کہ وہ جو دور میں ہے کوستانی سے وہ کیا ہے یعنی نفل بسلاس کراہت تنزیہ ہے انہیں دا کہنے بھی یہ نفل باطل ہی کو نہیں لیکن ان دے وچ یہ بھی یہ 3 نفل پڑھنے کی نے اور وہ جو مضمرات میں ہے کہ اگر اقتدا کی اس میں تو لا مبنی ہے یہ بشر مریسی کی روایت پر یعنی صحیح ہے اقتدا 3 میں متلفلاً ان دے بچے بھی کراہت بھی کو نہیں بھی اگر ہوئے تو 3 دی تنفل لیکن آ گیا نا مضمرات میں کہ بھی صحیح ہے اقتدا کس میں 3 میں متنفلاً تا جزی مل گئی ہے جی جزی مل گئی فتویٰ نہیں ہے اگر کوئی مولوی ہے تو کوئی مسئلہ ہے تو وہ 3 دی بھی روایت آ گئی جی مضمرات میں یعنی مغرب بغیر اتمام کے قولہ فی ظاہر روایہ مقابل اس کے جو روایت کی گئی ہے بشر مریسی سے بھی انہوں نے کیا کہ بے صحیح ہے 3 میں سنیں ہی متنفلن بھی صحیح ہے وہ ایک اس کے مقابل وہ روایت ہے جو ان سے روایت ہے اچھا جی اور مسئلہ نمبر 9 جی اچھا وَإِتْمَامُ حَرْبًا اولا میں موافقت ہی اس لیے کہ مخالفت امام کی احون ہے سنت کی مخالفت سے کیونکہ سنت ہے کہ بطیرہ نفل نہیں ہے اس لیے کہ یہ مخالفت ہے بعد فراغ کے امام نے تو سلام پھیر لے تو امام تو فارغ ہو گئے اب یہ جو چوتھی پڑھ رہا ہے یہ مخالفت کر رہا ہے امام کی فراغت کے بعد سنیں اور ہو گیا یہ بندہ مثل مقیم کے جب اقتدا کرے کس کی تو مسافر تو بعد اٹھ کے 2 پڑھتا ہے کہ نہیں اور جیسے مسبوق وہ طالب علم
ہر نماز اٹھ کے رکعتاں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سنے استاد یہ جڑے نے سارے پھر انج ہویا جی شاباش جی واپس چلو جی. اور اچھا فیقدی اربان کیا ہونا اربان اس لیے کہ لازم ہو گئی اس کو اس کی اقتدا کے ساتھ. 3 رکعتوں کی اقتدا کی ہے نا تو اس کو کتنی لازم ہو گئی؟ 4. جیسے کہ کوئی نظر 3 کی مننے تو کتنی لازم ہوتی ہیں؟ اور واپس چلو مسئلہ نمبر ضروری. اور نہ نماز پڑھے نماز کے بعد نماز کی مثل، اور نہ نماز پڑھے نماز کے بعد نماز کی مثل. کچھ آواز آئی ہوں؟ یہ لفظ ہے حدیث کے، یہ حدیث کے. ہن دا مطلب کی ہے کہ نہ نماز پڑھے بعد اس کی مثل. ان دا مطلب کی ہے 3-4 مطلب دس دے جے. بعض نے کہا ہے یہ بعض دا مطلب کمزور گل نہیں، یعنی قول نے کہ معنی اس کا کہ نہ پڑھے زور پڑھ لی 4 فرض تو اس تو بعد زور قضا نہیں ہوں بھی ایک جی زور دوبارہ پڑھے، کہ نہ پڑھے 2 رکعتیں قرات کے ساتھ اور 2 رکعتیں بغیر قرات کے. پڑھے نفل 4 دی نیت پڑھے کہ میں 2 وچ قرات کرے تو 2 وچ. بعد نہ کہ اے مطلب ہے ایندا اس حدیث دا کہ بھی بعد وچ پڑھے نفل لیکن بھی حایت وہ بنایا جی میں فرض پڑھی دینا فرمایا کم نہ کرے. یہ کم ایک قول. بعض نے کہا ہے کہ منع کیا گیا ہے اعادہ کرنے سے طلب اجر کے لیے جی بے دوبارہ پڑھا زور یار ثواب چوکھا ملے. اس سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ رسول تو اگے نہیں بدنا جنہ حکم اتھے رہنا ہے. اور سمجھے ہی اس دی شرح پڑھ لینا والا. اچھا جی قیلا معنی ہوں لہذا پس ہوگا بیان واسطے قرات فرض کے نفلوں کی ساری رکعتوں میں. اب مطلب یہ ہوگا بے نفلاں میں ساریاں وچ قرات فرض ہے 4 نفل فرضاں دی طرح نہیں ہوندے کی کہ 2 وچ نہ ہوئے یعنی فاتحہ پڑھے پتہ ہوتے جی اختیار ہے جی تے بھی ان کو یہ مطلب ہے کہ فرضاں تو بعد انج دے نفل نہیں ہوندے 4 بلکہ ساریاں چ قرات ہوندی ساریاں چ اے مطلب ایک مسئلہ. اچھا جی انہو اور کہنے تحقیق گزر گئی ہے وہ بات جو فائدہ دیتی ہے طلب کا وقت غیر مکروہ میں اور وہ غیر مشہور ہے. وہ کیڑی گل گزری کہ بندہ دوبارہ نماز پڑھے اس نیت ہے کہ اس نماز وچ کوئی خرابی رہ گئی تو پڑھ لواں. آیا سی نا مسئلہ وہ آدھے پہلے آیا سی لیکن بھی وہ مشہور نہیں سی یہ گل بھی. تیسرا قول بعض نے کہا کہ منع ہے اعادہ کرنے سے صرف فساد کے توہم کے ساتھ وسوسہ دفع کرنے کے لیے. اے بھی تو منع کیتا گیا منع بے صرف ہمیں وہم پہ گیا بے نماز ٹھیک ہے تو دوبارہ پڑھ دیں دیں. اور بے مجرد توہم الفساد بے ذکر الفساد یہاں تے خلل یعنی نقص غیر مفسد کس میں احتمال اخیر میں اٹھا دیتا ہے کس کو تکرار کو. بعض نے کہا ہے کہ منع کیا گیا کس سے تکرار جماعت سے مسجد میں حایت اولا پر جی میں پہلے جماعت ہوئی نا باقاعدہ اذان اقامت اسی طرح دوبارہ پھر جماعت کرائیے. اس کو منع کیتا گیا بھی ایک بار جس مسجد جماعت ہو گئی ہے نا تو اوویں دی دوبارہ جماعت بھی نویں اذان نویں اقامت اسی تھاں تے پھر جماعت اس کو منع کیتا گیا. سنیں یا فرائض کے اعادہ کرنے سے خلل کے ڈر سے جو معدہ میں ہے یعنی وہ جو ادا اس میں شاید کو خلل ہو گئے اس لیے دوبارہ پڑھیے. اس کو کی کیتا گیا اور دیکھو الحیات الاولا کس طرح اذان کے ساتھ اور بہرحال صرف تکرار جماعت بغیر اذان کے یا اذان اور اقامت دونوں کے ساتھ کس میں مسجد جامع میں یا محلے کی مسجد میں محلے والوں کے لیے فلا کراہت اس میں کراہت وقت تقدم واللہ سبحانہ وتعالی عالم استغفر اللہ العظیم. کی سمجھا جائے بھئی جویں دی پہلی جماعت ہے نا
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜ਼ਾਨ ਇਕਾਮਤ ਉਸੇ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾ, ਇਹ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। चलो जी, आम मसला शुरू हो गया जी। बाब सुजूद साहब का, किसका? ध्यान करिए, इनकी पहले शरह पढ़ ला फिर शुरू कर दिया शरह। मुराद और सुजूद, मुराद जिनसे सुजूद है बस शामिल है सजदा तैन। एक नहीं मुराद, साहब के कितने सजदे होते हैं? बस इजाफत जिनस के लिए, और कहते हैं कि एहतमाल है कि यह सुजूद का अलिफ लाम आद खारजी हो, और माहूद वो है जो वारद है, वो कितने हैं? अच्छा जी, साहब, शक, निस्यान फुका के नज़दीक एक होते हैं, यानी हुक्म के एतबार से एक होते हैं, हुक्म के। और जन कहते हैं किसको? उच्ची, यो मंतक पढ़िया से। और वहम कहते हैं किसको? मरजू को जी। 51 राजे वे ते 49 मरजू वे, 52 राजे वे ते 48 सुने, 99 राजे वे ते 1 मरजू है जी। इवें ले चलो जी। सिराज में ये है कि निस्यान निकल जाना शय का, गुम हो जाना शय का नफ्स से उसके हुजूर के बाद। निस्यान भी शय आउंदी सी ते दिमाग चों जैन में से निकल गई। और साहब कभी होता है अम्मा कान अलिस इंसान, उस शय से कि होता है इंसान आलिम भी, साहब उहदे विच भी हुंदा है, जानदिया हुंदा भुल के बंदा कर जांदा है। और उस शय से भी कि ना हो नहीं होता आलिम उसके साथ। सुने, साहब कभी उस चीज़ में भी होता बंदा जानता होता है, कभी उसमें होता है कि बंदे को पता नहीं होता, हो जाते हैं जी। जैसा कि बाहर में और ज़िक्र किया बाज़ फुक़हा ने कि निस्यान होता है उस शय से जो ज़ायल कर दी गई, किससे? इस हैसियत से कि ना हासिल हो मगर कस्बे जदीद के साथ। और साहब वो है जो हासिल हो जाए किसके साथ? तदक्कुर के साथ। तो थोड़ी जी तवज्जो करिए तो याद हो जाएगी। ऐ शाबाश। हुण वापस चलो। ये जो है ना सुजूद उस साहवे, ये इजाफत है हुक्म की सबब की तरफ। क्या है? और साहब किसको कहते हैं? गफलत को। और सबब वाली इजाफत होंगी शइयां दी, पता जे पढ़िया जे मसला कई भुल गई हर शय। और देखो शरा असल ये है कि शय जब मुजाफ की जाए किसी तो होता है मुजाफ ले, मगर जब के कोई दलील दलालत करे इसके खिलाफ पर, मसलन सदकातुल फित्रे हज्जातुल इस्लाम में, क्योंकि ये दोनों इसमें इजाफत से है शर्त की तरफ। एक इजाफत शर्त वाले सुने, ए जरा सदकातुल फितर है, इजाफत अव्वल में वजूब की शर्त है भी, फितर भाई पहले रमज़ान ख़त्म होना है तो फिर सदका होना है। और हज्जातुल इस्लाम में और देना अव्वल में इजाफत अव्वल में वजूब की शर्त के लिए, सानी में सेहत की शर्त के लिए। भाई हज ता होना जो पहले इस्लाम होवे ता, वो काफर दा हज कोई नहीं, तो ये निस्बत किधर है? शर्त वाले। और शर्त हो ध्यान करना जिमें भाई ए नमाज की गल, शर्त उसकी अजरूब। ए सजदा साहब जड़ा है ये कदों होंदा है? सजदा साहब, शर्त सजदा साहब की अजरूब सही होने के और अजरूब वाजिब होने के। क्या शर्त है इसकी? सुनो, शर्त इसकी ये कि हो मतरूक वाजिब, वाजिब रह गया, वाजिब सुनिया जी,
بھئی سجدہ صاحب جڑا ہے نا اس کے صحیح ہونے کی اور واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ بندے کو کی رہ جائے نماز میں واجب رہ جائے. وہ واجب رہن دے کوئی تفصیل ہوندی پیجے دی. اور ادا کرنا سجدے کا نماز کی شرائط کے ساتھ. یہ بھی شرط ہی یہ جڑیاں نماز وچ شرطاں نے نا قبلے وال منہ وضو کپڑے سارا کچھ وہ شرطاں نے کندے واسطے سجدہ صاحب واسطے سنے. اور یہ کہ نہ سلام پھیرے یاد کرتے ہوئے رکن کو. کس کو؟ بھائی رکن رہندا ہے تے سلام پھیر دے نہ کرے پہلے رکن پورا کرے پھر سلام. یہ وکھرا مسئلہ جی. اور یہ کہ نہ طاری ہو اس پر وہ جو منع کر دے کس کو بنا کو. سجدہ صاحب جن سلام پھیرے نا سجدہ صاحب واسطے ایسی شے طاری نہ ہو جائے جیڑی اگاں بنا کرنے نو اگر مانے ہوگی پھر بھی سجدہ صاحب نہیں کر سکتا. اور سلام سجے پاسے پھیرا کی کرنے واسطے تباہ نکل گئی ہے یا آسان نکل گیا. کوئی بھی نماز منافی شے پائے گی انہوں کا بنا نہیں ہو سکتی. اور اسی سے ہے طاری ہو جانا ناقص وقت کا. ناقص وقت شروع ہو گیا ختم ہو گئی نماز. سلام پھیریا صبح دا سجدہ صاحب کرنا سی پھیر دیا نال ہی طلوع شمس ہو گئے تے وہ نماز نہیں وہ سجدہ صاحب نہیں ختم. نماز فرض پورے ہو گئے نا بھلا ہوئے بول سوچ کے بولو. اور نہیں ہے سجدہ صاحب کی شرط سے یہ کہ سلام پھیرے قصد کرتے ہوئے اس کے لیے اے شرط نہیں. وہ ایتے نماز پڑھدا پہ انہیں سلام پھیرا نماز ختم کرنے واسطے اجے سلام پھیر کے فارغ ہے تو فوراً یاد ہے میرے ذمہ سجدہ صاحب سی پیچھے ایک بار گزریا ہے نماز جے منافی نہ پایا جے فوراً سجدہ صاحب کر دے یاد آئی جی. اے وہ گل جے کہ نہیں ہے سجدہ صاحب کی شرط سے کہ سلام پھیرے قصد کرتے ہوئے سجدہ صاحب کے لیے. یہ شرط نہیں ہے. سلام انہیں پھیرا نماز ختم کرنے واسطے سجدہ صاحب ذمے سے بھول گیا ہے تو جو سلام پھیرا پتہ لگا میرے ذمہ یہ کر سکتا ہے. ہوں واپس چلو یاجب کی ایک صرف متن ویکھیا جے. واجب ہے 2 سجدے تشہد کے ساتھ اور تسلیم کے ساتھ ترک واجب کے لیے. ویندے پہ ہو کون لبا بھائی واجب ہے 2 سجدے تشہد کے ساتھ اور یعنی تشہد پڑھ کے تو پھر سلام پھیرنا ہے پھر 2 سجدے کرنے نے. اے سجدہ صاحب ہے تو کرنے کس واسطے نے ترک واجب کے لیے. ترک موٹا جا مسئلہ ہوں شرح دھیان کرو یار. یاجبو اے واجب ہے بھائی سجدہ صاحب کرنا نہ سنت ہے نہ فرض ہے بلکہ لأنہو اس لیے کہ یہ سجدہ صاحب زمان ہے فائت کی. اور جڑی شاید فوت ہوگی ان دی زمان ہے ان دا بدلہ ہے اور زمان فائت کی نہیں ہوتی مگر. اور یہی صحیح ہے. بعض نے کہا ہے کہ سجدہ صاحب مسنون ہے سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. صحیح کی وجہ کس کی؟ واجب ہے. ان دی وجہ کی ہے یہ ہے کہ سجدہ صاحب اٹھا دیتا ہے واجب کو. سجدہ صاحب یعنی تشہد کے پڑھنے کو اور سلام کو اور نہیں اٹھاتا قادے کو اس لیے کہ قادہ رکن ہے. کوئی نہیں سمجھ ہوندی پی. جس لئے سلام پھیری دا ہے نا تو جڑا پہلوں قادہ کیتا سی نہ قادہ نہیں جڑا پہلوں پڑھیا سی التحیات اے جڑا سلام پھیرے ہے جس لئے سجدہ صاحب جانا ہے نا یہ دو میں ختم ہو گئے نے. دوبارہ تشہد پڑھنا ہے دوبارہ سلام پھیرنا ہے حالانکہ دو میں کم واجب سن. کیڑے
پڑھنا قاعدہ فرض تشہد کیے پیچھے واجبات پڑھ رہے ہو جی، اور سلام پھیرنا بھی، اس سجدہ صاحب نے دونوں کو ختم کر دیا ہے، تو ختم کرنا دلیل ہے کہ خود واجب ہے، کیونکہ کمزور کبھی کو ختم نہیں کر سکتا، اور چونکہ واجب ہے لہذا یہ جو قاعدہ تھا یہ فرض تھا، اس کو نہیں ختم کرے گا، اس کو فرض ہو چکا ہے، اور نہیں اٹھائے گا قاعدے کو اس لیے کہ قاعدہ رکن ہے، قاعدہ ہن اس قاعدے ہوتے حتیٰ کہ اگر سلام پھیر دیا بغیر اعادے قاعدے کے، سجدہ صاف کیتا ہے فوراً سلام پھیر دیتا ہے، فرض پورے ہو گئے، یا نہیں سلام پھیرا تو صحیح ہے، سجدہ صاف کر کے اٹھ کے چلا گیا، کچھ بھی نہیں کیتا، سجدہ صاف کر کے چلا گیا تو صحیح ہے نماز اس کی، لیکن مان نقصان کیڑا نقصان کے واجب رہ گئے، اے دلیل ہے کہ فرض نہیں ختم ہویا، سنیں اے شاباش جی۔ اور بہرحال سجدہ سلبیہ یہ بڑا عام مسئلہ ہے، اور بہرحال سجدہ سلبیہ اور سجدہ تلاویہ، پس ہر ایک اٹھا دیتا ہے قعود کو، عبدو و رسول تک پڑھ چکے ہیں، یاد آ گیا اور دوجی رکعت والا تو سجدہ ایک رہ گیا سی، اے قاعدہ ختم، تشہد بھی ختم تے قاعدہ بھی، جس لئے واپس ہن سجدہ کرے گا نا سلبیہ، کون تے گویا واپس چلا گیا، ہن قاعدہ کرن لگے، ہن پھر اس نے قاعدہ کرنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، پھر سجدہ صاف کرنا ہے، کیونکہ سجدہ لیٹ ہو گیا ہے نا، فرض دی تاخیر بھی وہ سجدہ صاف پیندا ہے جی، بھلی بلا اس طرح سجدہ تلاوت کرنا سی وہ بھول گیا سی، وہ ہن یاد آ گیا، کس لیے جب عبدو و رسول تک پہنچ چکے تے وہ دوبارہ سجدہ تلاوت چلا گیا، اے جو کچھ کیتا سی اتحیات تو بہنا پڑھنا سارا گویا اس تو پیچھا چلا گیا، اس تو اے ہن بہن لگا، پس یفترضو پس فرض ہے اعادہ اس پر، کس کا؟ قاعدے کا، اب فرض ہے، ان شرح ویکھو یار، وَهُوَ لَا يَكُونُ إِلَّا اس لیے کہ فائت موصوف بالوجوب ہے، وہ جیڑی شاید سجدہ صاحب پہنا ہے نا وہ کی نے سارے، تے لہذا ہوندہ جڑا جبر نقصان ہے وہ بھی کیے واجب ہونا چاہیے، انہو یرفع الواجب، یعنی پس لٹائے جائیں گے دونوں کون، اور کوئی جب بولو قرات تشہد اور سلام، بعد فعل ہی سجدہ صاف کے کرنے کے بعد، یعنی لولا اگر نہ ہوتی یہ بات انہو کے واجبن، تو پھر اگر یہ سجدہ صاحب واجب نہ ہوتا تو البتہ نہ اٹھاتا سجدہ صاحب ان دونوں کو، کس کو؟ اے شاباش جی، لِأَنَّهَا رُكْنٌ قَادَ، یعنی پس یہ اقوا ہے کس سے؟ سجدہ صاحب سے، اور شے نہیں اٹھاتی اس کو جو اقوا ہو شے سے، صحت صلاتہ مع نقصان، اچھا چلا گیا تھا، اس لیے کہ واجب کیا تھا سلام کا اور اس نے دونوں، تو لہذا پھر نماز واجب الاعادہ جو وقت ہے تو فَكُلٌّ ہر ایک اٹھا دیتا ہے کس کو؟ قاعدے کو، تے قرات اسلام تا بطری کے اولا اٹھ گئے، سنیا جی اے دو میں کمیں اٹھاندے نے، کیڑے کیڑے؟ بہرحال سجدہ سلبیہ، پس وہ اقوا ہے کس سے؟ اس لیے باوجہ ہونے اس کس کے سجدہ سلبیہ کے، رکن قاعدہ بھی رکنے لیکن سجدہ اہم رکنے، اور قاعدہ ارکان کے ختم کرنے کے لیے، آخری قاعدہ کس واسطے؟ پس نہیں اعتبار کیا جائے گا آخری قاعدے کا مگر ارکان کے پورے ہونے کے بعد،
اور سجدہ سلبیہ کے بغیر تو ابھی لا تتم ارکان پورے ہی نہیں ہوئے. آگے جی سمجھ اجے ارکان تو لہذا قاعدہ ختم. قاعدہ توجہ ہن سجدہ تلاوت نال کیویں قاعدہ اٹھیا؟ یہ تو واجب ہے تے سجدہ تلاوت آ نہ واجب ہے تے قاعدہ یہ واجب نال فرض کیویں اٹھ گیا؟ اور بہرحال سجدہ تلاوت پس اس لیے کہ سجدہ تلاوت اثر ہے قرات کا، تے قرات کی ہے تو پس دیا جائے گا سجدہ تلاوت کو حکم قرات کا. آگے یہ سمجھ اے وجہ ہے جی. بعض نے کہا ہے ایک مسئلہ آ گئی، بعض نے کہا ہے بے شک سجدہ تلاوت نہیں اٹھاتا کس کو؟ اس لیے کہ یہ واجب ہے. سنے نا تو پس نہیں اٹھائے گا کس کو؟ فرض کو. اختیار کیا اسی کو، لیکن انہوں نے اول صح ہے کی اور یہی روایتین کا صح ہے. چلو جی اچھا جی. مسئلہ نمبر 9 جی. اور مختلف ہے ترجیح قاعدے کے اٹھنے میں تشہد کے پڑھنے کے ساتھ بعد اس کے کہ ترک کر دیا تھا تشہد کو بھول کر اور قاعدہ کیا قدر تشہد. جی مسئلہ ہے وے حضرت علی قاعدے چ بیٹھے تے بھول گئے، چپ کر کے بیٹھے رہے. اینی دیر بیٹھے رہے جنی دیر عبدو و رسول پڑھنا سے، پھر خیال او کیا کری بیٹھا. ہوں اتحیات شروع کیتی سو. اس اتحیات نال او جڑا پہلا بیٹھا ہے او ختم ہویا تے ہون فرض ہونا ہے، یا او فرض ہے تے ہون اے واجب ہونا ہے. سنی جی گل. اختلاف ہے ترجیح کا قاعدے کے اٹھنے میں تشہد کے پڑھنے کے ساتھ بعد اس کے کہ ترک کر دیا تشہد کا پڑھنا بھول کر اور بیٹھا قدر تشہد ویلا. پس قول بالرفض کے ساتھ ہوگا قاعدہ وہ کہ پڑھا اس نے اس میں یہی فرض ہوگا. جی آخو نا پہلا ختم ہو گیا تو پھر ہوں جڑا پڑھ رہا ہے نا قاعدہ تشہد پڑھ رہے ہوں جڑے اندے وچ قاعدہ اے فرض ہے. اور قول بے عدمی کے ساتھ ہوگا ہون والا بہنا واجب واسطے ادائے تشہد کے. سنے ہی وہ کو کھانے چ پئی جوسی کو کوئی نہیں آئی، وہ کنی واری ویلا بیٹھے رہندے ہو، بعد چ پڑھاں گے جے ٹائم ہے گئے. صحیح یہ ہے کہ نماز اس کی اور واجب ہے، واجب ہے نہیں. سنیں نماز ہو گئی ہے لیکن کیویں ہوں جس نے تشہد پڑھنا سنا پھر کی کرے؟ تو پھر پڑھے تو پھر وہ درود شریف دعا تے نال ہے نا، وہ کوخر مسئلہ گوں آ رہے ہیں. فَيَفْتَرِضُ إِعَادَتُهُ ہیں جی. اور واجب ہے کس کا؟ اے دوبارہ جی اے واجب ہے جی. ہوں متن ویکھ. اور واجب ہے وہ پچھو یاجب ہو پھر نال لایا. اور واجب ہے 2 سجدے. واجب ہے ایک نہیں 2 واجب نہیں. اس تے دلیل اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سجدے کیے تھے صاحب کے لیے، حالانکہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے اور سلام کے بعد تھے. سلام کے اخرجو مسلم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور عمل کیا اسی پر اکابر صحابہ تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، انہوں نے اس پر عمل کیا. سنے ہی اے شاباش سے. یہ صرف لفظ اکابر والی گل ایک پڑھ لو تو باقی پھر پڑھ دیں وہ تھلے چلے جے. یہ عاملہ کیوں دسیا ہے؟ یعنی نہیں ہے منسوخ. سجدہ صاحب اور صرف یہ گل پڑھ لو تھلوں، یہ منسوخ
مقصود کیا ہے یہ بات بتانے سے کہ معاملہ بھی مقصود دلیل قائم کرنی ہے اس بندے پر جس نے قول کیا اس کے غیر کا کہ بھئی یہ جڑا واجب کوئی نہیں ہے کہ دو ان کے خلاف دلیل دیتی بھی سارے صحابہ پاک عمل کیتا تابعین اگر یہ منسوخ ہوتا تو اس پر عمل تو نہ ہوتا. اچھا جی تو کس طرح واجب نہیں بے تشہد تشہد کے ساتھ اور تسلیم کے ساتھ جی کس کے ساتھ باوجہ اس کے جو ہم نے ذکر کیا ہے حدیث پاک اور نماز کرنا. اچھا جی یہ جڑا پہلا نہیں تشہد اور لائے اسی میں صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دعا کو مختار پر. مختار یہی ہے کہ کیا کرے درود شریف بھی پڑھ لے تو دعا بھی پڑھ لے تو پھر دوبارہ تشہد پڑھ کے سلام پھیر دے بھئی علل مختار علل تو ساڈا مختار الٹا ہے اج کل. اچھا جی دھیان کرے جی بلاؤ جی او ویکھو دھیان شرک و یاجبو جی اند نے نئی حاجت اس کی طرف بوجہ استغناء اس سے مصنف کی کلام کے ساتھ پیچھے آگے نہیں گیا یاجبو آیا ہے نا اند نے دوبارہ تو بابر ہی کہتے کول ہوں تاکہ پتر میں تا دوبارہ لکھیا ہے بھی وہ تیرا بچوں شرح آ گئی سی تاکہ جوڑ جڑ جائے کی ہو جائے جوڑ پتر میں تا لکھیا سی یہ گل جی آکھ سکتے ہیں وڈیرا بندہ چھوٹنے پتر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آکھ سکتے. چلو شکر ہے. اچھا جی سجدہ تان کی مسئلے ہوندے پہ دھیان کریں جی جیسا کہ دو سجدے کس کے لہذا بیٹھے دونوں کے درمیان مفتارشن او جی میں بویدہ ہے اور تکبیر کہے سر رکھنے میں بھی اور سر اور لائے ان دونوں میں کس کو سجود کی تسبیح کو یعنی سبحان رب ہاں لیکن اے جڑا نا جی بھئی اے سارے کم سنت نے اے سارے کم چونکہ باقی سجدہ میں کی نے او سنت نے نا بس تکبیرہ انتقال دیا نماز وچ کی نے تو سجدہ میں تسبیح پڑھنے کی وہ گل پہ دستے نہیں جائے کمال ہے یار توجہ کرا جی میں. اور بعض سے منقول ہے کہ مندوب ہے یہ کہ اے دعا بھی نال پڑھے سبحان من لا ینام ولا یسہو سبحان پاک ہے وہ ذات جو نہ سوتی ہے نہ بھولتی ہے جی. اور یہ پڑھنا لائق بالحال ہے کیونکہ پل کے کام ہویا ہے نا اس واسطے اے دعا بھی سجدے چ پڑھے جیے اور پس جمع کرے اس کے درمیان اور اے ان کا مسئلہ آ گیا سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھے تو اے بھی پڑھ دے بنال کیڑا سبحان من لا ینام ولا یسہو سبحان من لا ینام ولا یسہو سبحان من لا ینام ولا یسہو او یسہو وہ سی نا او یکو او یدعو وہ بلا تھی دے. اچھا جی پس اگر اختصار کیا اس نے کس پر تو نہ ہوگا لانے والا کس کو اور نہیں کوئی شے اس پر اگر کیا اس نے یہ بھول کر ایک سجدہ کیتا سنا تو سمجھے تو میں کر لینا تو سلام پھیر کے چلا گیا تو اس میں کوئی شے نہیں. اور اگر آمدن کیا ہے یہ کام کوئی سجدہ بڑا ہے تو یا اسام گناہگار ہویا ہے کی ہویا ہے گناہگار ہویا ہے. باہر کے اندر ہے کہ اگر بھول گیا سجدہ صاحب میں سجدہ صاحب کرنے لگا پھر بھول ہوگی تو نہ سجدہ کرے اس صاحب کے لیے نہ سجدہ کرے اگر بھول گیا کتنے مضمرات میں ہے کہ اگر بھول گیا سجود صاحب میں تو عمل کرے تحری کے ساتھ عمل کرے جڑے بس عقل جاؤ کرے اور نہیں واجب اس پر سجدے صاحب وچ بھول گیا تو پھر سجدہ صاحب واجب نہیں تاکہ نہ لازم آئے کیڑی شے جے پھر بھول گیا پھر کرے پھر بھول گیا پھر کرے پھر بھول گیا پھر کرے والے انہو اس لیے کہ
کہ حاصل کی جاتی ہے تابع میں وہ چیز جو نہیں حاصل کی جاتی مطبوع میں بھی ہو جاتی ہے۔ ایک حکایت سنو، حکایت امام محمد بن حسن جان دو آپ نو؟ اچھا، آپ نے فرمایا امام کسائی کو جو آپ کے خالہ زاد ہیں اور مسیر ہو کی امام محمد صاحب نے مسیر نو فرمایا کہ کیوں نہیں مشغول ہوا تو فقہ کے ساتھ، یہ صرف تے ناف دے نال تو لگا ہے، فقہ کو نہیں پڑھی تو دھیان نال جی۔ اس نے کہا کہ من احکم علما یہدیہ الی سائر العلوم، کہ وہ بندہ جو مضبوط ہو جائے کسی ایک علم وچ، وہ ایک علم اس دی رہنمائی کر دیندا سارے علماں وال۔ جڑا بندہ مضبوط ہو جائے سارے علم، یہ آخیا کہ امام کسائی نے فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے میں پیش کرتا ہوں تجھ پر ایک شے فقہ کے مسائل سے، بس نکال تو میرے لیے جواب نحو سے، جواب نحو جو کٹ کے دینے جواب۔ فرمایا اس نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے۔ بس فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے کیا کہتا ہے تو اس بندے کے بارے میں جو بھول گیا سجود سہو میں، اے بندہ مزید سجدہ سہو کرے کہ نہ کرے؟ اے گل دس، اے گل۔ فتفکر ساعتاً، تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا لا سہو علیہ، اس پر نہیں۔ فقال، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نحو کے کس مسئلے سے یہ مسئلہ سمجھا تو نے؟ نحو کے نکالا تو نے یہ جواب، بے نحو تے کیڑے مسئلے کو جواب کڈے؟ پس کہا امام کسائی نے یہ اس باب سے کہ ان المصغر لا یصغر، کہ تصغیر کی مزید تصغیر نہیں ہوتی۔ تو پس تعجب کیا امام محمد رحمہ اللہ نے اس کی فطانت سے، اس کی فطانت سے، بھی تصغیر دی مزید تصغیر نہیں ہوتی جی۔ دیکھ لو جی انہوں نے دسیا مسئلہ جی۔ چلو جی اچھا جی، وہ یہ مطلب نہیں بھی امام کسائی نے فقہ ہوندی کونی سی، امام محمد صاحب فرمایا سی بھی بس کر تو فقیہ بن، کی بن؟ انہاں کو خوشتا بھی کیتی سی جی، اے نہیں بھی نعوذ باللہ مت ہے تو کہ ان کو صرف نہ بھی ہوندے صرف کونی سی، اے نہ مفسر بھی سن، محدث بھی سن، سارا کچھ جگہ سے پلا ہوئے، اللہ پلا کر دے۔ امام محمد صاحب کہتے ہیں بھی مجتہد بن، کی بن؟ مجتہد بن، اے مطلب سی آپ دا جی، اس پاسے آپ۔ اچھا جی ہوگی شرح۔ او بے تشاہد و تسلیم، او متن سنا، یہ دونوں واجب ہیں سجدہ سہو کے بعد، یہ دونوں کیونکہ اولا یین تو دونوں اٹھ گئے سجود کے سبب سے، جی پیچھے مسئلہ پڑے ہیں ہن سجدہ سہو نہ جے، دو سجدے تے بعد تشاہد تے سلام، اے مجموعے دا نام سجدہ سہو تے سارا واجب ہے۔ تین کم، او پہلا تو نماز والا سی قاعدہ دے وچ پڑھنا، سجدہ سہو کیندا نام ہے؟ کیا ہے یہ سارا کی ہے؟ واجب ہے، یہ دوبارہ واجب نہیں کیونکہ پہلے اٹھ گئے نہیں۔ بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او بینا پہ بات تعدیت کی ہے۔ فخر الاسلام نے فرمایا ہے کہ انہو اختیار کیا اسی کو عامہ اہل نظر نے ہمارے مشائخ سے، اور یہی مختار ہے ہمارے نزدیک کہ پہلا جڑا قاعدہ ہے نا اون دے وچ کی کرے، دعا بھی پڑھ لے، اون دے پڑھ لے سارا کچھ، اون دے سارا کچھ پڑھ لے جی۔ اچھا بھی دھیان کر، وہ سنے ہی اے مختار ہے، اگوں ویکھ ذکر کی ہے قاضی خان اور علامہ ظہیر الدین رضی اللہ عنہما نے احوت لانا اس کو قادتین میں، پہلوں میں کی پہلوں میں یوم یقوم الحساب تک پڑھے تو پھر سجدہ سہو کرے، تو بعد بھی احتیاط یہ ہے، اور اختیار کیا اسی کو امام انہیں گل آکھی، انہاں
اور بعض نے کہا ہے کہ عندہما یعنی شیخین کے نزدیک درود شریف پڑھے کس میں؟ اولا کون ہے؟ اولا کون ہے؟ پہلا جی. اور عندہ محمد ثانیہ میں عندہ محمد ہے کہ پہلے جڑن کی کرے عبدو و رسول تک پڑھے تو پھر پورا پڑھے. اور مفید میں ہے کہ قولہما صح کی مطلب اولا چ پڑھے اولا چ دوجا عبدو و رسول تک. ہن ساڈا جڑا معمول ہے نا پکا وہ دیسی طریقہ ہے بے عبدو و رسول پڑھ کے تو کی کرنا ہے تو پھر بعد پورا پڑھنا ہے. لیکن اتنے غور فرماؤ کہ ترجیح کیڑی شے نوں ہو رہی ہے؟ متن وچ بھی یہی ہے تے تھلے بھی انہاں آکھے بھی جڑا نبی فخر الاسلام نے اور یہی مختار ہے ہمارے نزدیک اور ہمارے مشاخ کے نزدیک بھی پہلے وچ پڑھے کی کرے. یہ اور ساڈے طریقے دے بالکل الٹے. مولا غلام حسین سننا پہ اچھا ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے تو بھلی جا یہ نہیں آخیا صرف ان گل کیتی بھی جڑا سی پکایا ہے نا پتر وہ تو سمجھ آ گئی جی. اے جو کچھ لکھیا پڑھتے پے جی. اچھا جی واپس چلو. لترک واجبن لترک بھائی واجب ہیں 2 سجدے تشہد کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. اے تشہد اسلام پہلے نہیں بعد وچ. تے کس وجہ سے کرنا کس وجہ سے؟ اچھی مینوں نہیں ویکھنا کتاب نو ویکھنا ہے. سجدہ صاحب پیندا کیوں ہے؟ سجدہ صاحب کیوں پیندا ہے؟ وہ کیویں ترک واجب دا سنیا جی. تقدیم کے ساتھ کسے شے نو واجب یا فرض نو مقام تو پہلوں کر دئیے. ہن بھی ترک واجب بھی. تاخیر کے ساتھ کسے فرض یا واجب نو مقام تو پیچھے کر دئیے. ہن بھی ترک واجب اور زیادتن کوئی شے وچ زیادہ کیتی جن دی وجہ تو فرض یا واجب وچ تاخیر ہو گئی. کوئی شے کم کر دیتی جن دی وجہ تو فرض یا واجب وچ کی ہوگی تقدیم تاخیر چ کوئی بھی ہو گیا. وہ سنی جی گل اے کلیہ دس رہے تانوں. نہ کہ سنت کی وجہ سے نہ کہ سنت رہ جائے تو سجدہ صاحب نہیں ہے جی. ہن دھیان کرے جی. اس لیے کہ نماز نئی موصوف ہوتی نقصان کے ساتھ علی الاطلاق ترک سنت کے ساتھ. ترک سنت کے ساتھ فقہا جس کو کہتے ہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے واجب الاعادہ ہے وہ ترک سنت پر نہیں کہتے کم از کم واجب پر کہتے ہیں. کس پر کہتے ہیں؟ ویسے تو سنت رہ گی ثواب بھی تو کمی ہے ہی ہے لیکن مطلب یہ بھی کہ جڑا مسئلہ کہ اس کی نماز ناقص ہے یہ بولا جاتا ہے جب مکروہ تحریمی ہو جائے یا واجب رہ جائے مطلب. اور بہرحال فرض پس فوت ہو جاتا ہے اصل بے فوات فرض کے فوت ہونے کے ساتھ نہ کہ وصف پس نہیں منجبر ہوگا اس کے غیر کے ساتھ. کو نہیں سمجھ آئی؟ ترائے شیاں نے سنت رہ گئی ہے تے سجدہ صاحب کوئی نہیں واجب رہ گیا تے جے فرض رہ گیا تے نماز ہی ختم ہو گئی. نماز ہی لہذا فرض رہ جائے تے اے اندہ انجبار بغیر ہی نہیں ہو سکتا. اندہ انجبار جبر نقصان بلا ہو جائے یہ غیر کے ساتھ اے 3 چیزاں آ گئی جی تھوڑے سامنے جی. فرض رہ جاوے تو نماز ختم سنت رہ گئی ہے تو نماز ہو گئی سجدہ صاحب ذمے کوئی نہیں. انج پیچھے ایک بار ایسے بھی سنت رہ جائے تو اعادہ سنت ہے یاد ہے مسئلہ ہم پلایا جائے نا تو واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب آ گیا ذمے آگے سمجھ. اگوں سہون کیے سہون ان پڑھ لیں جی پھر واپس شرح پڑھ دیں. بے واجب کس طرح رہ گئے اینو جوڑنا ہے. آمدان نہیں چھوڑیا واجب آمدان ہوئے تو سجدہ صاحب نہیں پیندا مجرم ہے دوبارہ نماز پڑھے تو سجدہ کمیں رہ گیا واجب. پھر میں نے دیکھ لا واجب کمیں رہ گیا بھول کے. پھر دوبارہ وضاحت کیتی نے
کہ وہ بھول کے واجب رہ گیا تقدیم کے ساتھ یا بابا جا اس کے جس کو ہم نے روایت کیا ہے جی او لمار وین اتھر نکا جی ویکھیا جی یعنی سجدے کیے سرکار نے 2 سجدے کس کے لیے اتھے لفظ لصاحب حدیث پاک میں اس وجہ سے سجدہ صاحب کی وجہ سے اے لمار وین جڑا ہے نا ان دا تعلق ہے صاحب نال بھئی صاحبن سجدہ صاحب کیونکہ حدیث پاک پیچھے کیا ہے سجدہ تین لصاحب صاحب کی وجہ سے اور متعمد نہیں مستحق کس کا سجدہ صاحب کا مگر سختی کا مگر نماز کے اعادے کے ساتھ نماز کے خلل کے جبر کے لیے جس نے جان کے واجب چھڑے ہیں نا ان کے تو سختی ہے کہ کی کرے نماز دوبارہ پڑھے نماز کی کرے نماز دوبارہ پڑھے سمجھے ہی تو ہن سجدہ صاحب پیندا کس تے ترک واجب 2 طرح آمدن تے صاحبن آمدن تے نہیں انہیں نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہے تو جن نے آمدن صاحبن واجب ترک ہو اس پر کیا لازم ہے سجدہ صاحب واجب ہے اس پر سمجھ گئے ہوں شرح پڑھ بسم اللہ او پوری پانڈ مسلیاں دی ہے او لے ترک واجبن واجب کے ترک کے لیے یعنی نماز سے من واجبات الصلاۃ الاصلیہ نماز کے اصلیہ نماز کی صفت نہیں ہو واجبات کی صفت تھی نماز کے اصلی واجبات سے یعنی جڑے نماز وچ واجبات نے وہ اصلی کوئی نقلی واجبات کو نہیں ہوندے نماز وچ جڑے پیچھے واجبات پڑھے جے ان کے ترک سے کیا ہوتا ہے آمدن کے بھول کے لہذا پس نکل گیا واجب تلاوت کی ترتیب کس کی کہ تلاوت ترتیب نال کرو اے واجب اتھوں نکل گیا اے واجب اتھوں کہ اگر ترتیب بدل جائے تو سجدہ صاحب نہیں واجب سجدہ صاحب واجب نہیں تو سنیں ہی اور اختلاف کیا گیا ہے سجدے تلاوت کی تاخیر میں تلاوت سے سجدے تلاوت کی تھی نا تو سجدہ صاحب تھوڑا دیر نال کیتا ہے آیا سجدہ صاحب پہ آیا کہ نہیں سجدہ صاحب جزم کیا ہے تجنیس میں بے عدم وجوب صاحب فی ہے اس لیے کہ یہ سجدہ تلاوت نہیں ہے واجب اصلی فی الصلاۃ اے تو نے تو ایت پڑھیے تے وچ آیا تے جو اور جگہ تو پڑھے تا نہیں آئے گا کو نہیں ہے گا سجدہ واجب اصلی ہو جڑا ہر نماز وچ ہوے تے تلاوت سجدہ تلاوت ہر نماز وچ اے تو پڑھیے ایت تا ہوندا ہے اے کہ بھی سجدہ تلاوت کی ہو گیا تاخیر ہو گئی تے اندے نال کی ہویا ہے واجب کوئی نہیں لازم چھڈو واجب والا لفظ پکاؤ لازم بمانا فرض ہوتا ہے پچھلے دیسی طریقے چھڈو نا اتنے پکاؤ سجدہ صاحب واجب کی واجب ہے واجب نہیں واجب ہے واجب نہیں اے لفظ پکاؤ کی سجدہ صاحب رام نہ کیویں اے لفظ پکانا ہے اچھا جی اوے وناش تلاوت کردہ پہ نا تو سجدہ تلاوت آ گئی ہے اگے 4-5 آیتاں پڑھ گئے 5 6 7 8 10 ہوں سجدے چلا گئے تو سجدہ صاحب نہیں پیا جی اندے نال اے مطلب جی اے شاباش اچھا جی مسئلہ جی اور نئے واجب کون اچھی کندہ بات چلتی بھی امتحان رکھی قابو رکھی بسم اللہ کے ترک کے ساتھ ظاہر مذہب پر کسی بندے نے الحمدللہ الحمد تو شروع کی تھی بسم اللہ نال نہیں پڑھی تیندے ترک نال اور جزم کیا زیلعی نے وجوب صاحب کا اس کے لیے ان آکھیا مگر بسم اللہ رہ گئی نا بھول کے تے ایک مسئلہ جی احتیاط پھر کی ہوئی
ਔਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਾਤਿਹਾ ਹੈ, فاتحہ نال بسم اللہ ہے، کیونکہ آیت ہے کہ نہیں اس میں اختلاف ہے، اس لیے ہمارے حنفی بابا علامہ ذیلی فرماتے ہیں کہ کیا اور واجب ہے سجدہ صاحب ایک آیت کے چھوڑنے کے ساتھ فاتحہ شریف سے عند الامام، امام صاحب کے نزدیک فاتحہ دی ایک آیت رہ جائے پھول کے تے، اور اکثر فاتحہ کے ترک کے ساتھ واجب ہے عندہما، صاحبین فرماندے نے کہ 7 آیتاں نے کنیاں چوکھیاں رہ جان تے پھر، اور اسی کے ساتھ جزم کیا کس میں، تابعداری کرتے ہوئے محیط کی، اور واجب سے ہن واجبات دسن کے نال سیدھے صاحب گنی آوے جے، اور واجب سے ہے فاتحہ کی تقدیم صورت پر، اے پیچھے پڑھے واجب ہے کہ کوئی نہیں، ہن سن، اور کیا کرے پھر، اچھا اور یہ کہ نہ مؤخر کرے کس کو، کس سے، فاتحہ سے رکن کی ادائیگی کی مقدار کے ساتھ، ولدالین کہہ کے وچ اینا وقفہ کیتا ہے جننے وچ 3 واری کی آکھد ہے، او سبحان اللہ پیچھے پڑھی سی تسبیح بلا ہوئے 3 واری سبحان اللہ، اے تسبیح ہے، رکن دی مقدار کی پڑھی پیچھے 3 واری کی شاہ پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں پیچھے پڑھے، رکن دی مقدار شمار ہوندی 3 واری سبحان اللہ، تے ولدالین کہہ کے 3 واری سبحان اللہ دی مقدار سا لیا سوں، تے اے واجب وچ تاخیر ہو گئی ہے، واجب وچ وہ ملانا سی نال سنی والا یؤخر بمقدار، لہذا اگر پہلو سورت پڑھی فاتحہ بعد وچ پڑھی تے لازم بولن لگا سنا ادھر شاید ٹھوکنی سرج میں، اور اگر اس نے وقفہ کیتا وے چنگا پڑھا تے پھر پڑھی سورت تے ہن میں کیونکہ تاخیر کیتی سو نال ملانا سی، پس اگر شروع کی ایک آیت کس سے، سورت سے قل اعوذ برب الناس، پھر یاد آ گئی فاتحہ مت پڑھی کوئی نہیں تو پڑھا اس نے فاتحہ کو، سنے پڑھے فاتحہ کو اور یادہ کرے کس کا، اور سجدہ کرے کس کا، باوجہ مؤخر کرنے واجب کے اپنے محل سے، ایون بلاؤ بادا آب آیات من السورت، تے ایون تاں بھی وہ ایت جڑی ہے نا بھی ایک پڑھی سو 3 تسبیحاں دی مقدار فاتحہ لیٹ ہو گئی تے پھر ہونا ہے، یہ میں نے کہ صرف قل آ کے فٹافٹ الحمد شروع کیتے ہیں نہیں، کم از کم رکن دی مقدار، تے ہن کی ہوئے گا، آپ سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھا رہا تھا تو اس نے فٹافٹ جو نا جی رکعت شروع کی ہے بھئی دوسری، تو اس نے اٹھتے ہی یوں پڑھ دیا قل اعوذ برب الناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو نے سجدہ صاحب کوئی نہیں کیتا تو کی تجھے آکھنا ہے کرنا سی، ٹھیک نہیں ہے گا، ترکے بلاؤ بادا بھی آ گیا تھے میں نے صورت ہے کہ ہندے میں 3 واری سبحان اللہ ہو گیا ہے، سجدہ صاحب کرنا سی، اچھا جی اگر اس نے تکرار کر دیا فاتحہ کا، کیا کر دیا، یا فاتحہ کے بعض کا اولا یین میں سے ایک میں، دوسری تیسری وچ نہیں، پہلے 2 جنہیں فرض ہے قرات، تو تکرار کر دیا سورت سے پہلے تو کیا کرے، کیونکہ ایک واری فاتحہ پڑھ کے نال سورت ملانی واجب سی، یہ جلے تکرار کیتا سو ساری دا یا بعض دا، اینے اس واجب نو مؤخر کیتا ہے تکرار دی وجہ ہے ہو، اور اگر چھوڑ دیا سورت، مسئلہ
ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਕੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन जी इंज ना अगा नफलों में हो रहे उत्थे एक कहता तकरार इजाजत है फर्जां दी गल है और ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਰਾਜ ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਾਤ ਨੇ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਜੋ यार ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੂ कि और अगर छोड़ दिया सूरत को वलद्दौलीन ते अल्लाहु अकबर रुकू चला गया बस याद आई सूरत कथे या सार उठाने के बाद किससे सजदे से पहले ऐ सजदे च नहीं गया कौम किथे तो हुक्म किए पस बेशक लौटे यऊदो जी भाई क्या पढ़े ना ना हाँ ठीक है भाई यऊदो लौटे और पढ़े सूरत क्योंकि फातिहा तो हो चुकी सी सूरत पढ़े और फिर इयादा करे किसका और इसलिए कि सूरत के पढ़ने के साथ ये सूरत अच्छा सवाल है भी रुकू क्यों ख़त्म हो गया रुकू उनका जवाब इसलिए कि सूरत के पढ़ने के साथ ये वाक़या हुई है बतौर फ़र्ज़ और पढ़िया साजे और वलद्दौलीन तो लैके वन नास तक कोई बंदा एक रकात सारा पढ़े फर्जा ये सारा फ़र्ज़ ही शुमार सारा तो लिहाजा जिसलिए किरात फ़र्ज़ हो गई तो बस उठा दिया इसने किसको रुकू ख़त्म हो गया हत्ता कि अगर ना इयादा किया उसने किसका तो सजदे में चला गया तो फासदत सलातुहु मसला जी और इसी तरह जब पढ़ी उसने सूरत और भूल गया फातिहा शरीफ से फिर याद आई उसको किथे रुकू में जाके या रुकू तो वापस आके बस बेशक लौटे और पढ़े फातिहा और यहाँ इयादा करे सूरत का और इयादा करे रुकू का और इसी और क्या है वाले है और उस पर सदा साहब वाजिब है और पहली सूरत में दोबारा फातिहा नहीं पढ़नी क्योंकि वो तरतीब तो उवें ही है फातिहा तो पहले हो चुकी है इत्थे उल्ट गया काम फातिहा सूरत तो पहले होना वाजिब सी ये सूरत पढ़ चुके हैं रुकू चला गया जिले वापस आके फातिहा पढ़ी है ना तो हुण फिर सूरत पढ़नी जे पहली सूरत मनांगे ना तो फिर तरतीब बदल गई वो वाजिब पहलों हो गया हालांकि पिछे सी वो समझ गए हो इत्थे दोबारा सूरत पढ़नी सू अच्छा जी ये हुण वो मसले ने जिहड़े चंगे ध्यान नाल याद रखिए तो रहिंदे ने मैं मसलन तू जिहड़ा है ना बई की कीता भी सूरत पढ़ी पढ़ के रकू चला गया तो रकू दे विच तैनूं याद आ गया उठ्या तो याद आ गया फातिहा रह गई हुण फातिहा शुरू कर देनी है फिर आखिर ते मुक्तदियां बाहर जाके आज तो मौलवी ने पता नहीं कीता की तुहानूं समझ कोई नहीं लगी तो जिंदे कोल मसला पूछना हर बंदे नवां फतवा देना कसम अज तक सुने ही नहीं चाहिए जी तवज्जो यार और इसी तरह अच्छा जी और उस पर साहब लिमा कुलना ओ ताखीर हुई है बरखिलाफ उस सूरत के अगर याद आ गई कुनूत कथे मैं तो कुनूत को नहीं पढ़ी वितरा रुकू चला गया बस बेशक ना लौटे यादा करे वाजिब है वापस ना लौटे और कुनूत न करे क्योंकि उसका मकाम वो वाजिब सी तो उनका मकाम फौत हो गए और जिवें दूजी विच खलो जाए वापस जाना कादे वाल है
ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਣੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਲੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਣ ਰੁਕੂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਾਤ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਔਰ ਨਾ ਕੁਨੂਤ ਕਰੇ ਸੁਣੇ ਆਖਰ ਤੇ ਕੀ करे क्योंकि वाजिब रह गया और अगर लौटा और कुनूत किया तो नहीं ख़त्म होगा रुकू उसका कुनूत करके सीधे चला जाए की करे सुने ही अगर लौटा और कुनूत किया तो रुकू उसका इसलिए कि कुनूत नहीं वाक़या हुआ बतौर फ़र्ज़ ताकि पहला फ़र्ज़ ख़त्म हो जाए बस नहीं ख़त्म होगा कुनूत के सबब से कौन और सजदा करे साहब के लिए हर हाल में भाई दोबारा खलो के कुनूत पढ़ी सू या नहीं सी पढ़ू सजदा साहब बावजह तर्क करने वाजिब के या वाजिब की ताखीर के तर्क में कि रकू करके अगर चला गया पढ़े को नहीं सू ताखीर के में रकू करके कुनूत पढ़िया सू ते इन्हें की किया है ताखीर की है उनकी ताखीर सी पढ़ना पहले सी हुण पढ़ रहा है इस वजह तो की लाजम है सजदा साहब लाजम वाजिब हो गया जी है और मैंने भी लाजम पक्का तेरे तरह अच्छा जी और अगर पढ़ी उसने एक आयत रुकू में या सजदे में या कौमे में तो उस पर क्या है वाजिब है कितने आयत पढ़ी सू और अगर पढ़ा उसने कुऊद में कादे विच आयत पढ़ी किंदे विच अगर पढ़ी तशाहुद से पहले दोनों कादों में तो बस उस पर क्यों बावजह तर्क करने इब्तिदा बितशाहुद के वाजिब को बैठते ही अव्वल जुलूस का यह मतलब है क्योंकि बह के की करना सी इन्हें उन्होंने की कर दिता है तखीर की सू बोल इतों ही समझ लो भी कादे च बह गए और जो पिछले मसला पड़े बजाना चुप करके अठा पे आ जी हुण फिर तखीर होगी इन कारा अच्छा जी ये तसी अगर की किता उन्हें नहीं नहीं भाई ये पढ़ी सू किस तो पहला और अगर पढ़ी आयत तशहुद के बाद किसके बाद पस अगर है अव्वल में अगर पढ़ी किसके बाद तो पस अगर है अव्वल में अव्वल तो मुराद पहला का था तो उस पर बावजह वाजिब की ताखीर के ओ केसी सुनिया जे ओ एसी के अब्दूहू व रसूलो दे नाल तीसरी दा क्याम मिलाना सी की मिलाना सी ते इन्हें ताखीर कर और वो वसले क्याम था फरागत में न तशाहुद से और तीसरी दा क्याम वो ख़त्म हो गया वो ताखीर हो गई और अगर है आयत का पढ़ना किस में लेकिन तशाहुद तो फला साहवा अलैहि फला ले अदम तर्क वाजिबिन क्योंकि वाजिब का तर्क लाजिम इसलिए कि वुसअत दी गई है इसके लिए दुआ में सना में तशहुद के बाद इसमें सुनिया जी क्योंकि तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है अगर दुआवां दी इजाजत है तो दुआवां तो कुरान पाक दी आयतां ने जी अगरचे नीयत दुआ दी है लिहाजा इत्थे अगर उन्हें आयत पढ़ दी तो सदा साहब और किरात मुश्तमिल होती है दोनों पर दुआ भी आती है और सुनिया और मकरू है निकलना उसका मस्जिद से ऐसी मस्जिद कि अज़ान दी गई उसमें हत्ता के नमाज पढ़े मगर जब कि हो कायम करने वाला दूसरी जमात को और अगर निकला अपनी सलात मुनफारिदन के बाद तो नहीं मकरूह मगर जब के कायम कर दी जाए जमात उसके निकलने से पहले
ظہر میں اور عشاء میں، پس اقتدا کریں ان دونوں میں، متنفلاً، اور نہ نماز پڑھے نماز کے بعد اس کی مثل